بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آصف محمود پھر حاضر ہے آپ کے لیے. اسلام اینڈ احادیث چینل ہے ہمارا، تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہ ریزیوم کر رہے ہیں اور ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ اب آئے ہیں. ایکسکیوز می. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے نا ہر بندے کو کوئی نہ کوئی کام دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کام کروانا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، فضل ہے. میں اللہ کا جتنا شکر فضل کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طرح بھی ہے ہر مشکل سے نا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کا بہت فضل ہے کہ اللہ نے مشکل سے نکالا، مشکلات سے نکالا. پچھلے رمضان کی بات ہے، بلکہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی مشکل سے نکالا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی طرف لگا دیا. میں نے تہیہ کیا جی، میں نے ڈیلی کا چاہے 2 رکھتے ہوں ہر صورت کی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے جی، لازمی پڑھنی. میں نے پڑھنا شروع کی، پڑھتے پڑھتے میں تہیہ کرتا گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے قرآن کی طرف لگا دیا دوبارہ سے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے پڑھنا شروع کر دوں گا. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کی. پھر میں نے تہجد کے لیے دعا کرنا شروع کیا، اللہ تہجد کے لیے اٹھانا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد کے لیے، ابھی بھی میں لرنر ہوں. اللہ کا شکر ہے میرے مائنڈ میں بات اللہ نے ڈالی کہ بھائی لرنر ہو تم، لرنر ہو. میں لرنر ہوں، سیکھ رہا ہوں. ابھی بھی تہجد میں پکا تہجد گزار نہیں ہوں کہہ سکتا اپنے آپ کو، لیکن اللہ کا شکر ہے ہوں. تو اللہ نے کیا ہے، ابھی بھی کوشش ہوتی ہے پوری بڑی جا ٹائم سے. خیر یہ باتیں بعد میں بھی ہو جائیں گی. آج جو ہم اب ڈسکس کرنے لگے نا وہ ہے سورۃ العلم نشرہ. اس کی فضیلت ہے، اس کے ورچوز ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے جی. ہر کام آپ کے ہو جائیں گے، آپ کو مال و دولت ملے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون آئے گا، سب کچھ مل جائے گا، ٹھیک ہے جی. یہ ہم ریفرنس کے ساتھ جائیں گے. اللہ کا شکر ہے میں جو بھی چیز کرتا ہوں ریفرنس کے ساتھ بتاتا ہوں. تو آ جاتے ہیں جی. پہلے میں تلاوت کروں گا اس کی، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، ٹھیک ہے جی. تلاوت شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور تمہارا ذکر بلند کیا. ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. ٹھیک ہے جی، یہ تھا ترجمہ، تلاوت اور ترجمہ، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں سورۃ العلم نشرہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا لیسنز ملتے ہیں. یہ انگلش میں ہے، میں آرام سے چلوں گا. In this surah, Allah addresses the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it is believed to be a reminder of the support and guidance that Allah provides to him during a difficult time in his life. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے
گائیڈنس اور سپورٹ دی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, یہ ریفرنس بہت اسٹرانگ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مشکل ٹائم میں اس طرح نکالا تھا. یہ بیسیکلی سورت اللہ نے تب نازل کی تھی, تبھی obviously آئی تھی. Allah has set the burden on the Prophet sallallahu alaihi wasallam heart and expanded his chest, a metaphor for removing his stress and worries. The sense of ease, peace and comfort provided to him is also said to be a reminder that Allah is always there to help and support us during difficult times, and that He will remove our burdens if we turn to have faith in Him. Here are the few lessons for us in this surah. Number 1. Difficulties and hardships. Hardships matlab mushkilat are a natural part of human life, and Allah is with us during these times. Number 2. Having faith and trust in Allah during difficulties, knowing He is only one who can provide true relief and comfort. We can gain spiritual. Number 3 is we can gain spiritual growth. Spiritual matlab rohani. Growth matlab روحانی طریقے سے پھیلنا پھولنا. ٹھیک ہے, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, پھیلنا پھولنا. تھرو ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز وی کین گین اسپرچل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ تھرو ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز. نمبر 4 is the importance of gratitude and thankfulness to Allah even during times of hardship, as He is the one who ultimately controls our destiny. ٹھیک ہے. Number 5 is the outcome of all actions is in the hands of Allah, and He ultimately determines success and failure. Number 6 is Quran guides humanity and contains guidance for all aspects of life. Number 7, the ultimate end of human life is the day of judgment, and we should always be prepared for it. Number 8 is seek refuge in Allah from the difficulties of this life and punishment of the hereafter. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے لیسنز. اب آ جائیں ورچوز آف ریسائٹنگ علم نشرہ. ورچوز مطلب ثواب اور کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے, ریموو سوروز. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کے دکھ ختم کرے گا. دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم said, one who recites Surah Al-Nashrah is similar to the one who has met Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, and if in a state of grief, Allah will remove his sorrows. Next one is favor on the day of judgment. Imam Sadiq may Allah bless him said, he who repeatedly recites Surah Al-Nashrah during day and night, all of his body parts will testify in his favor on the day of judgment. Subhanallah, Subhanallah. Will die as martyr. Martyr matlab shaheed. Imam Bakr, may Allah bless him, radiyallahu anhu, narrated about the reciter of Surah Al-Nashrah. He who recites Surah Al-Nashrah during day and night will die as a martyr. As a martyr matlab shaheed, and be revived as a martyr, and resembles one who fights in the way of Allah with his sword along with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اچھا جی,
ایک بات میں واضح طور پہ بتا دوں کہ درود شریف بہت زیادہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دے گا. سوری فار دیٹ, دوبارہ بتا رہا ہوں, درود شریف بہت زیادہ پڑھیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے سب کام آسان فرمائے گا. اب آگے ایک اور ورچو ہے, equivalent to beating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, one who recites Surah Al-Nashrah is similar to the one who has met Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and if in the state of grief, God, Allah would remove his sorrows. یہاں پہ میں ایک بات شیئر کرنا لازمی سمجھوں گا. دیکھیں, ہم مسلمان بہن بھائی ہیں سب, ہمیں شیئر کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان پیدا کیا, بہت شکر کرنے کی بات ہے, کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہے ہم پہ. ہم اللہ کے شکر کرنے والے بندوں میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفیکلٹیز سے نکال کے پیدا کیا. ہمارے انبیاء نے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے صحابہ نے جتنی تکالیف جھیلی ہم سوچ بھی نہیں سکتے, تو اس پہ شکر کریں پہلے. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں خدا نہیں, ہمیں اللہ ہمیشہ کہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ. اور کئی لوگ کہتے ہیں اللہ میاں, اللہ میاں بھی نہیں کہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہی کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہی کہنا چاہیے. اور اپنی ہر دعا میں اللہ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے, میرے سے مانگ, میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں, میں تیار ہوں. فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے, جب میرے سے مانگے گا نا, دیکھنا میں اس پہ سب کچھ نچھاور کر دوں گا. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے رکھا ہوا ہے, 70 گناہوں معاف سے زیادہ. سوری, اللہ تعالیٰ نا 70 گناہوں معاف سے زیادہ پیار دیتا ہے, تو 70 گناہوں معاف کا پیار تو لینا ہے ہم سب نے, ٹھیک ہے جی. تو آگے چلتے ہیں, اللہ کو یاد کریں, نمازیں قائم کریں, استغفر اللہ سب سے زیادہ کریں, ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. اب بینیفٹس ہیں سورۃ العلم نشرہ کے, یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے سورۃ العلم نشرہ کا. بینیفٹس کیا ہیں جی, یہ میں بتا دیتا ہوں. انگلش میں یہ ہے, قرآن has uncountable benefits in each verse and sentence. یہ تو ہے. اور in سورۃ العلم نشرہ there are countless worldly and hereafter benefits. First benefit is relief from difficulties and hardships. Second one, bring comfort and ease to the heart. Recite Surah Al-Nashrah and pray for an increase in wealth. A reciter will be relieved from heart and chest pain. The reciter will be granted indeed, and health will have an easy child brain. یہ benefits تھے ہیں بلکہ. تو ڈیلی اگر آپ سورۃ العلم نشرہ کو 21 بار پڑھیں پانی کے اوپر, اول و آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم, درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, تو بہت بینیفٹ ہے, بہت ثواب ہے. تو یہ پڑھنا چاہیے ہمیں, جزاک اللہ, ٹھیک ہے. امید ہے سب کو یہ ڈیٹیلز پتہ لگ گئی ہیں. تو یہ میں اسکرین پہ بھی کوشش کروں گا, اسکرین پہ آ جائیں, یہاں جو ڈسکرپشن ہے نا اس میں بھی یہ ساری ڈیٹیلز نیچے آ جائیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, دعا ضرور کیجیے گا. اور طاق راتوں میں بھی ہم نے ضرور دعائیں کرنی ہیں ایک دوسرے کے لیے, ملک کے لیے. اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم سب کے لیے. اللہ حافظ, اللہ حافظ میرے بھائیوں, اللہ حافظ.